بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں قاری ابرار الحق المدنی بات کر رہا ہوں۔ میرا رقیہ اور حجامہ سینٹر ہے۔ تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سود کی جو لعنت ہے وہ مسلمانوں کے اندر آگ کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کو اگر ہم نہیں روکیں گے تو ہماری آج کی اگر نسل برباد نہیں ہو رہی تو اگلی نسل لازمی برباد ہوگی۔ یہ سود اتنی بڑی بیماری ہے، آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے کہا یہ میرے ساتھ جنگ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ اب جنگ کو اللہ نے یہاں آ کے نہیں لڑنی آپ سے، اب جنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نسل برباد ہو جائے گی، آپ کے جسم میں بیماریاں پھیل جائیں گی، آپ کی عبادات ختم ہو جائیں گی، آپ مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھ سکیں گے، عبادات نہیں لا سکیں گے، روزے نہیں رکھ سکیں گے، بیماریاں آ جائیں گی، پیسوں میں بے برکتی آ جائے گی۔ یہ وہ جنگ ہے جس کا اللہ نے کہا ہے۔ تو ملک کے ملک برباد ہو جاتی ہیں، سلطنتیں برباد ہو جاتی ہیں جو سود پر چلتی ہیں۔ جو گھر سود پر چلتا ہے اس گھر کے اندر کبھی برکت نہیں آئے گی، اس گھر کے اندر کبھی خوشحالی نہیں آئے گی، یہ طے ہے۔ یہ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اکثر مسلمان جو باہر جا کے رہتے ہیں وہ سود کے لین دین کے ساتھ اپنے گھر بھی بناتے ہیں، سود کے لین دین سے گاڑی بھی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں کا کلچر ہے۔ تو یاد رکھیں اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے سے بری ہوں جو کافر ملک میں جا کے رہتا ہے۔ یہ سب سے بڑی لعنت ہے، یہ سود لینا، سود دینا۔ بلکہ مسلمان ملکوں کے اندر مسلمان جو ہیں وہ سودی لین دین کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی قرضے دیتے ہیں، سودی قرضوں کے اوپر سود وصول کرتے ہیں۔ تو یہ سود کی جو لعنت ہے، یاد رکھیں اگر آج وہ بندہ سود لے رہا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہو رہا، اس کی اپنی نسل میں جو ہے نا وہ بربادی دیکھ کے جائے گا۔ اگر نہ دیکھی اس کی اگلی نسل برباد لازمی ہوگی۔ یہ سود کبھی نہیں چھوڑتا، جس گھر کے اندر سود آ جائے وہ گھر نہیں بچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جسم نبت علی السحت فالنار اولا به، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ جسم جو سود کے اوپر، حرام کے اوپر پلتا ہے، جہنم کی آگ سب سے پہلے اس کو چھوئے گی۔ تو جو بندہ یہ کہے کہ میں کہاں سے کھاؤں گا، میں کہاں سے پیوں گا، میرا آمدن کا ذریعہ کیا ہوگا اگر میں سود نہ لوں، تو یاد رکھیں کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کسی عورت کو حمل نہ ٹھہر رہا ہو تو کیا وہ اس کے لیے جائز ہو جائے گا کہ وہ اپنے غیر شوہر سے جا کے زنا کر لے، اس سے اولاد پیدا کر لے؟ جیسے یہ ناممکن ہے، یہ حرام ہے، اسی طرح وہ سود لینا بھی، اگر چاہے آپ فقر و فاقہ پہ آ جائیں گے، وہ سود لینا پھر بھی یعنی کہ حرام ہے، آپ نہیں لے سکتے۔ کیونکہ ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابواب الربا 72 حوبا، 72 دروازے ہیں سود کے، اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادناہا کالذی یأتی امہ فی الاسلام، اس کا سب سے کم درجہ جو ہے گویا بیٹا جو ہے اپنی ماں سے زنا کر لے۔ کتنی غلیظ تشبیہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم یہ چیز سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ماں سے زنا کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی۔ سود لینا، سود دینا، سود کھانا اور سود پر بچوں کو پالنا، لا الہ الا اللہ، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو سود کا کوئی بھی کام ہے تو آپ اس سے بچیں۔ میں نے ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، میرے پاس جو مریض آتے ہیں اکثر میں نے ان میں دیکھا ہے وہ سود کے لین دین میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو ان سے چھڑوانا پڑتا ہے کہ یہ سود کا لین دین بند کرے۔ کیوں کہ اللہ نے چونکہ جنگ کا اعلان کیا نا، تو اللہ کی اس زمین کے اوپر ذرہ ذرہ وہ اللہ کا سپاہی ہے، اللہ اس کو استعمال کر سکتے۔ اسی طرح جنات بھی اللہ کے سپاہی ہیں، اللہ ان کو آپ پہ مسلط کر دیں گے۔ اسی طرح لوگ جو ہیں وہ بھی اللہ کے سپاہی ہیں، ان کو اللہ آپ پہ مسلط کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ چونکہ اللہ سے جنگ ہے، اس کو اگر آپ کا کوئی سودی لین دین ہے تو اس کو فی الفور بند کرنے کی کوشش کریں۔ انفرادی طور پر اگر ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں، بے شک ہماری حکومت سود پہ چل رہی ہے،
سودی لین دین کر رہی ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم اپنے مکلف ہیں. میں اپنے گھر کے اندر اپنی جیب کے اندر کبھی بھی سودی لین دین نہیں کرتا، نہ کروں گا. کیوں؟ اگر میں اس کو جائز کر دوں کہ حکومت کرتی ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، میرے لیے حلال نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے اگر کوئی سود کا لین دین ہے اس کو فی الفور بند کریں. اگر کوئی پیسہ بینک میں رکھ کے فکس اماؤنٹ آپ لے رہے ہیں وہ سود ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کوئی بھی ایسا سودی لین دین ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اس سے آپ نے گاڑی رہن کے طور پر لی ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. آپ نے کسی سے بڑی اماؤنٹ لی ہے، 50 لاکھ لے لی ہے، ٹھیک ہے، قرضے کے طور پر، اور آپ نے اس کو اس کے مقابل رہن کے طور پہ گاڑی دی ہے، گھر دی ہے، کوئی بڑی چیز دے دی ہے، تو وہ چیز اس کے پاس امانت ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتا. اگر وہ استعمال کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ سود ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے تو وہ ضعیف، لیکن علماء کے نزدیک وہ معنی بالکل درست ہے اس کا. تو کیا ہے وہ کہ فرمایا کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ملے وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ سود ہے. آپ نے کسی کو 10,000 روپیہ قرض دے دیا اور آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، تو آپ ڈیلی اس سے جا کے اس سے کہتے ہیں مجھے گاڑی چاہیے، وہ آپ کو مجبور ہے گاڑی، کیونکہ اس نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے. تو اگر وہ آپ گاڑی لے لیتے ہیں اس سے تو وہ آپ کے لیے سود ہے. اس طریقے سے بہت ساری صورتیں جو ہم عام روزمرہ کی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کو پتہ نہیں ہوتا. تو سود سے بچیں. کسی کو آپ نے کوئی قرض دیا اس سے کبھی بھی اس کے گھر میں احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں گھر میں جا کے کھانا ہی نہ کھائیں. کھانا کھایا اس کو اس کا بدلہ دے دیں تاکہ وہ سود میں نہ آئے. تو اسی طرح کسی سے آپ نے کوئی رہن کی چیز لی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو 50 لاکھ قرضہ دیا اور اس کے بدلے اس سے گاڑی یا مکان لے کے اپنے پاس گروی رکھ لیا، اس کو آپ قطعی طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. اگر وہ کرائے پہ چڑھا ہوا ہے تو اس کا کرایہ اس مالک کو جائے گا، آپ نہیں لے سکتے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں کچھ صورتیں آپ کو بتانا ضروری تھی کہ اس طرح کے چونکہ عام روزمرہ میں اس طرح کے مسئلے لوگوں کے اندر موجود ہے اور وہ ان کو جانتے نہیں ہیں، تو یہ آپ کو بتانا سمجھانا بہت ضروری تھا. لہٰذا سود کے اوپر آپ فوکس رکھیں، کوئی بھی سودی لین دین ہو اس سے بچیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو، آپ کی نسلوں کو، آنے والی ہماری نسلوں کو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری آنے والی ساری نسلوں کو سود سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیں، شرک سے بچا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.